قوم سمود تاریخ کی ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشتناک آوازیں کیوں بلند ہوئی؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث بے رسالت ہوئے۔ یہ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود بے مقام حجر میں مقیم تھی جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے گا۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار جندع بن عمر بن جواس نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا اے صالح اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کائبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی گابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بطن سے اونٹنی پیدا فرما دے۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی شدت کے ساتھ آواز برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بطن سے باہر نکل آئی اور فوراً گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے صالح اس اونٹنی کے بطن میں جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار جندع بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ سولوی کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن زواب بن عمرو بن لبید، ارباب بن سعمر اور جناب نے مزاحمت کی اور کہا اے قوم سمود اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔
चुनाचे ऐसा ही होता रहा, यहाँ तक कि 30 साल की मुद्दत गुजर गई। मुआर्रिखीन का कहना है कि ये ऊँटनी जब उस कुएं पर आती थी, जो एक रिवायत की बिना पर 20 कामत इंसानी गहरा था, यानी बे इंतहा गहरा था, तो उसका पानी मुंह तक भर जाता था और ये ऊँटनी सारे का सारा पानी पी लेती थी। फिर वो जितना पानी पीती थी उतना ही दूध दिया करती थी, जिससे कौम समूद के 7 कबीले सैराब हुआ करते थे और उससे मक्खन निकालते थे और मुख्तलिफ किस्म की तिजारतें करते थे। एक रिवायत में है कि उसके बालों से दूसरे ममालिक में खरीदो फरोख्त करते थे, यहाँ तक के काफी माल और दौलत इसी ऊँटनी के जरिए से फराहम कर लिया। तारीख से वाज़ेह होता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के मुतालिक कौम समूद में 2 किस्म के ख्याल वाले लोग पैदा हो गए थे। एक वो लोग जिनका शुमार अवाम में था और वो उस ऊँटनी से फायदा उठाकर अपनी जिंदगी संवार रहे थे, और एक वो लोग थे जो उस इलाके में पहले से बरसरे इख्तिदार थे और माल व दौलत की फरावानी उन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से फायदा उठाने की तरफ मुतवज्जा न होने देती थी, और वो उसके वजूद को बर्दाश्त करने को तैयार न थे। उन्हें ये ख्याल था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से जो फायदे आवाम हासिल कर रहे हैं, उन्हीं फवाइद की वजह से वो हमारे इख्तिदार को इस तरह तस्लीम नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। इसके अलावा बरसरे इख्तिदार तबके को परेशानी ये भी थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की वजह से उनके तमाम जानवर आबादी से जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सब उससे खौफ खाते थे, और ऐसा भी हुआ कि बहुत से जानवर डर के मारे मर गए। उस इलाके में एक औरत बरसरे इख्तिदार थी जिसका नाम गनीजा बिनते गनम बिन मुखलदा था, और उसकी एक सहेली थी जिसका नाम सुद्दूक था। इन दोनों का हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने पर इत्तेफाक हो गया। इसी दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बाखबर किया कि इसी महीने में एक शख्स पैदा होगा जो ऊँटनी को कत्ल कर देगा। इस खबर से अवाम बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसके अंजाम में नज़ुल अजाब का भी हवाला दिया था। इन लोगों को एक तो अजाब से खौफ था और दूसरा ये भी परेशानी थी कि अगर ऊँटनी कत्ल हो गई तो जो फायदे हम इससे हासिल कर रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। चुनाचे इसी महीने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कुद्दार था। ये जना ज़्यादा था। जब इसकी उम्र 20 साल की हुई तो इसने तीर अंदाजी में बहुत महारत हासिल कर ली। इसके दिल में भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने का ख्याल पैदा हुआ और इसने इस ख्याल को परवान चढ़ाया। इसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाया, यहाँ तक कि इसका राब्ता वहाँ की बादशाह गनीजा नामी औरत से हो गया। ये शख्स कुद्दार वहाँ आने जाने लगा। गनीजा के दिल में भी ऊँटनी को कत्ल करने के जज्बात परवरिश पा ही रहे थे कि उसे एक मजबूत हमनवा मिल गया, जिससे उसने ये समझ लिया कि अब कामयाबी आसानी से हासिल हो जाएगी। कुद्दार का एक दोस्त था जिसका नाम मुसद्दे था। ये दोनों एक एक औरत पर आशिक थे। कुद्दार की माशूका का नाम कुत्ताम और मुसद्दे की माशूका का नाम इकबाल था। ये चारों हर शब एक मकाम पर जमा होकर शराब पीते थे और ऐशो इशरत किया करते थे। गनीजा ने दोनों औरतों कुत्ताम और इकबाल को बुलाकर उनसे कहा कि तुम दोनों हमारा एक जरूरी काम कर दो। इन्होंने पूछा कौन सा काम? गनीजा ने कहा सालेह की ऊँटनी को कत्ल करना है। इसकी तरकीब यह है कि आज रात जब कुद्दार मुसद्दे तुम्हारे पास आए तो उनसे कहो हम तुम्हें उस वक्त तक हाथ न लगाने देंगे जब तक तुम सालेह की ऊँटनी को कत्ल न कर दो। इन्होंने कहा बेहतर है। चुनांचे जब रात हुई और इन दोनों औरतों के पास कुद्दार मुसद्दे आए तो उनमें से एक ने कहा हमें पानी की सख्त तकलीफ है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे पानी भी नहीं दे सकते, क्योंकि आज सालेह की ऊँटनी के पानी पीने का दिन था। हमें एक कतरा भी नसीब नहीं हो सका। दूसरी ने कहा कि काश कोई मर्द होता जो इसे कत्ल करके सारी कौम का दिल ठंडा कर देता। ये सुनकर ये दोनों बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम इसे कत्ल कर देते हैं। चुनांचे ये दोनों बाहर गए और इन्होंने अपने साथ कुछ और दोस्तों को साथ लिया। ये टोटल 7 आदमी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। ये 7 आदमी उस राह में छुप गए जिस तरफ से वो ऊँटनी पानी पीने के लिए जाया करती थी। जब ये ऊँटनी पानी पीने में मसरूफ हुई तो उस वक्त इन लोगों ने उस पर हमला किया। पहले एक पांव पर तीर मारा, फिर तलवार चलाई
پھر دوسرے پیر پر تلوار مار دی جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر تمام علاقے والے اس پر پھٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کے رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہوئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے، اور تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن ظالموں کو سیہ آسمانی نے گھیر لیا اس طرح سے کہ یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے کہ گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔